بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد. تو ہم لوگ عمدۃ الاحکام میں الحدیث الخامس والاربعون 45ویں حدیث پڑھ رہے تھے. تو اس کی عبارت خوانی ہو جائے انشاءاللہ، اس کے بعد اس کی وضاحت سن لیتے ہیں انشاءاللہ. تو چلیں عبارت پڑھ لیں. الحديث الخامس والأربعون. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروتهن کسرے کے ساتھ متلفعات بمروتهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر في الهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وعن أبي المنهال سيارة بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. وعن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام میں 45ویں حدیث آج پڑھنے جا رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث مروی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کے اوقات سے متعلق مختلف احادیث مختلف روات سے آئی ہیں. ان میں یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نماز کب پڑھا کرتے تھے اس کا
تذکرہ ہے، خاص طور پر فجر کی نماز سے متعلق یہاں پر ذکر ہوا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ کے ساتھ مومن عورتیں بھی شامل ہو جایا کرتی تھیں فجر کی نماز میں، اور اپنے چہروں کو ڈھانپ کر وہ جایا کرتی تھیں۔ پھر واپس فجر کی نماز پڑھ کے واپس ہوتی تو ان کو کوئی نہیں پہچانتا تھا تاریکی کی وجہ سے۔ ایک تو فجر کی نماز میں بھی وہ شرکت کرتی تھیں، دوسرا یہ کہ وہ باپردہ شرکت کرتی تھیں، اور جو ان کو نہ پہچاننے کی وجہ ہے وہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اندھیرے کی وجہ سے نہیں پہچانی جاتی تھی۔ اب اس کے اندر جو کلمات ہیں، مشکل کلمات میں الغلس ایک کلمہ ہے۔ الغلس کہتے ہیں اصل میں صبح کی روشنی اور رات کا اندھیرا، یعنی جب صبح کی شروعات ہونے جا رہی ہے اور رات کا آخری حصہ اس وقت ختم ہوتا ہے، تو یہ دونوں، رات کا آخری اندھیرا اور صبح کی روشنی کا ملنا، یہ جس وقت میں ہوتا ہے اسی کو غلس کہتے ہیں۔ اس کو اختلاط ضیاء الصبح بظلمۃ اللیل، اس طرح اس کے معنی کیے گئے ہیں۔ اب مروتن ایک لفظ ہے، اس میں وہ ہے جمع مرت کی، مرتن جمعہ مروتن، اور یہ ایسے کپڑے جس کے اوپر کچھ ڈیزائن یا کچھ نقش و نگار بنے ہوئے ہوں، ایسے کپڑوں کو کہتے ہیں مروت۔ ایسے ہی کپڑوں سے وہ نقاب بنا لیا کرتی تھیں اپنے چہرے کے ڈھانکنے کے لیے۔ اور متلفعات جو لفظ ہے اس کے لیے متلففات کہیں اس کا معنی کیا گیا ہے، کہیں ملتحفات بھی کہا گیا، یعنی چہرے کو اس کپڑے سے لپیٹ لیتی تھیں تاکہ کوئی انہیں جان نہ سکے۔ یہ فجر کے وقت کو بیان کرنے والی حدیث ہے۔ اس کے اندر یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز جلد ہی پڑھا کرتے تھے، کیونکہ بعض مذاہب بالخصوص احناف کا جو مسلک ہے کہ نماز پوری طرح روشن، یعنی کہ صبح بالکل روشن ہونے کے قریب ہو اس وقت پڑھی جائے، وہ اسفروا بالصبح سے وہ دلیل لیتے ہیں، جبکہ اس کی صحیح تعویل یا اس کا صحیح معنی یہ بتلایا گیا ہے کہ صبح کے ہو جانے کا یا فجر صادق کے طلوع ہو جانے کا اچھی طرح یقین کر لیں، بس یہ اسفار سے مراد ہے۔ اسفار سے مراد پوری طرح صبح نہیں ہے۔ اب جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کے اندر بتایا جا رہا ہے اس حدیث کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرتے تھے نماز، بعض دیگر احادیث میں ابھی آ رہا ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی اپنے بازو والے آدمی کو نہیں پہچانتا تھا تاریکی کی وجہ سے۔ حضرت عائشہ کا جو بیان ہے وہ تو عورتوں سے متعلق ہے، بعض صحابہ کا بیان اپنے بازو والے ساتھی سے بھی ہے، متعلق ہے کہ ہم بازو والے جو ساتھی ہمارے کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، ہم اس کو نہیں پہچانتے تھے تاریکی کی وجہ سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 60 سے 100 تک کی آیتیں جن صورتوں میں ہوتی ہیں، یا یہاں تک کی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ اتنا لمبا جو تلاوت کا وقفہ ہے، جو نماز کا وقفہ ہے، اس کے باوجود صبح پوری طرح روشن نہیں ہوتی۔ اب جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اس میں بیان ہے کہ ما یعرفہن احد من الغلس، کہ ان کو غلس کی وجہ سے کوئی پہچانتا نہیں تھا، تاریکی کی وجہ سے کوئی ان کو جان نہیں پاتا تھا۔ تو یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کی۔ تو اس سے فجر کی نماز صبح صادق
کے طلوع ہونے کی تاکید ہو جائے تو اس کے بعد پڑھ لینے کی بات ثابت ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سحری اور فجر کی نماز کے درمیان کتنا وقفہ تھا، اس کا بھی جو ہے صحابہ نے ذکر کیا، تو اس میں بھی ایسے ہی 60 سے 100 آیتیں کے قریب کچھ تلاوت کر لینے کی بات وارد ہوئی ہے۔ تو اتنا زیادہ وقفہ بھی نہیں کہ نہ اذان کے بعد اتنی زیادہ دیر ہو جائے کہ پھر صبح کا پوری طرح روشن ہو جانا قریب ہو جائے، بلکہ اتنا کہ جتنے سے یہ پتہ چل سکے کہ صبح ہو چکی ہے اور اب یہ صرف نماز پڑھ لینا باقی ہے۔ جی، جتنے میں صبح کا ہو جانا یقینی ہو جائے یہاں سے پھر نماز شروع کر لی جانی چاہیے، ورنہ اتنا زیادہ تاخیر نہ ہو کہ پھر صبح بہت زیادہ روشن ہو جائے۔ اور جو بات صحابہ کرام نے ذکر کی ہے کہ ہم اپنے بازو والے ساتھی کو نہیں پہچان سکتے تھے، یہ اس کے خلاف ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا، صحابہ کرام کا بھی یہی عمل تھا اور یہی زیادہ افضل ہے۔ اب جو لوگ اسفار کی تاکید کے بہانے بہت زیادہ دیر کرتے ہیں، یہ گویا کہ افضل عمل پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ چلیے دوسری حدیث، یا اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں اس میں یہ کہ فجر کی نماز کا وقت کون سا ہے، اس میں یہ بات بتلائی جا رہی ہے۔ اس میں یہ بات بتلائی گئی کہ فجر کی نماز کا افضل وقت یہی ہے کہ صبح کی تاکید ہو جائے، پھر اس کے بعد یہ فجر کی نماز پڑھ لی جائے، اور تغلیس میں پڑھنا یعنی ابھی اندھیرا کچھ باقی ہو اسی وقت پڑھنا، یہ زیادہ افضل ہے، یہی جمہور کا مسلک ہے۔ اور ایک دوسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں فجر کی نماز میں بھی آیا کرتی تھیں، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو بیان ہے کہ عورتیں آتی تھیں اور نقاب پہن کر آتی تھیں اور اندھیرے کی وجہ سے انہیں کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ اب یہاں پر جتنے لوگوں نے عورتوں کے مسجد آنے کو منع کیا کئی وجوہات کا ذکر کر کے، تو وہ کوئی معقول وجہ نہیں ہے، لیکن معقول وجہ یہی ہے کہ اگر فتنہ واقعی اتنا ہو کہ اس سے متأکد ہوں کہ اس کی وجہ سے کوئی فتنہ ہو سکتا ہے، تو پھر اس صورت میں وہ منع کیا جانا چاہیے۔ لیکن جب عورتیں ہر طرف جا سکتی ہیں، جا رہی ہیں، جاتی ہیں، اور وہاں ہر جگہ وہ اپنے آپ کو پرامن محسوس کرتی ہیں، خاص طور پہ بازار بھی جاتی ہیں اور بھی دیگر جہاں بھی ضروریات کی جگہ ہیں وہاں جاتی ہیں، اور جب مسجد آنے کی بات ہوتی ہے تو فتنے کی بات کہی جاتی ہے، تو فتنے کی بات اگر ہوگی تو ہر جگہ یکساں ہو سکتی ہے۔ اور حدیث میں تو دیگر چیزیں ہدایت کے طور پر ذکر کی گئی ہیں کہ عورت خوشبو لگا کر نہ نکلے کہ اس سے عورت کے باہر آنے کا پتہ چلے یا لوگوں کو علم ہو کہ یہاں سے عورت گزر رہی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے خاص وعید بھی ذکر کی ہے کہ جو عورت اس طرح بہت خوشبو لگا کر نکلتی ہے گھر سے، وہ عورت جنت کی خوشبو نہیں پائے گی۔ تو یہ کئی ہدایات ہیں فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے، اپنے طور پر خود احادیث میں ذکر ہوئی ہیں۔ ان ہدایات کو مان کر چلیں، ان ہدایات کے مطابق اگر کوئی عورت مسجد کو حاضری دیتی، مسجد میں حاضر ہوتی ہے، تو پھر اس سے کوئی فتنہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر واقعی ماحول اس قدر پرفتن ہے کسی جگہ، تو پھر وہاں پر ایسی صورت میں وہ حاضر نہ ہوں، اس کے لیے منع کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمومی احادیث ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا عمل ہے، وہ یہی بتلاتا ہے
کہ عورتوں کو مسجد آنے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی، نہ شوہروں کی طرف سے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، لیکن جو ہدایات ذکر کی گئی ہیں احادیث میں ان کا پورا خیال رکھا جانا چاہیے۔ اس کے بعد 46ویں حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر پڑھا کرتے تھے بالکل سخت دوپہر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر پڑھا کرتے تھے بالکل سخت دوپہر میں، اور عصر اس وقت پڑھتے تھے کہ سورج پوری طرح پاک صاف، یعنی ابھی اس کے اندر کسی قسم کی کوئی زردی ابھی نہیں آتی، یعنی غروب ہونے سے پہلے جو سورج میں ایک قسم کا پیلا پن یا اورنج کلر جو آ جاتا ہے غروب ہونے کے قریب قریب، تو یہ چیز ابھی اس پر کسی قسم کی کوئی چیز چھائی نہیں ہوتی، پوری طرح سورج پوری گرمی بھی دیتا رہتا اور روشنی بھی دیتا رہتا، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوتی۔ ایسی صورت میں عصر کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے، اور مغرب تو جب سورج غروب ہو جاتا، اذا وجبت، والعشاء احیانا و احیانا، عشاء کے تعلق سے یہ بات ذکر ہے، وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جلد بھی پڑھے ہیں اور کبھی تاخیر سے بھی پڑھے ہیں، اور اس کے تعلق سے ذکر ہوا کہ جب دیکھتے کہ صحابہ کرام جمع ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیا کرتے جلد ہی، اور جب دیکھتے کہ تاخیر ہو رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تاخیر کرتے۔ اور مزید اس تعلق سے اور بھی ایک حدیث آئے گی۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فجر کی نماز کا بھی وقت ذکر ہے، والصبح كان نبی صلی اللہ علیہ وسلم يصليها بغلس، کہ صبح کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے جب اندھیرا رہتا، ابھی باقی رہتا، اس وقت تک ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ اس حدیث میں بھی یہی بات ذکر ہوئی ہے جو فجر کی نماز کے تعلق سے، کہ غلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اور عمومی طور پر اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ نمازوں کو اول وقت میں پڑھنا، جلد پڑھ لینا، یہ زیادہ افضل ہے سوائے عشاء کی نماز کے، کیونکہ عشاء کی نماز لیٹ کر کے پڑھنا یہ زیادہ مستحب ہے اور یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث آ رہی ہیں، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا کہ میں عشاء کی نماز کو تاخیر ہی سے پڑھتا اگر لوگوں کو مشقت نہ ہوتی، اور یہی اس کا زیادہ مستحب وقت ہے یا پسندیدہ وقت ہے۔ اور تیسری چیز یا اس حدیث سے تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز میں یا اور بھی دیگر نمازوں میں امام کا مقتدیوں کا خیال کرنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ مقتدی حضرات کے لیے جو چیز آسان ہو وہ چیز کو اپنایا جائے، کہ ان کو تکلیف میں نہ ڈالا جائے۔ مثال کے طور پر کہیں کسان لوگ آباد رہتے ہیں، وہ لوگ صبح سے شام تک تھک کر آتے ہیں اور ان کو جلد سونے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں ایسا نہ کرے کہ امام آخری وقت میں یا دیر رات نماز پڑھانے کی کوشش کرے، بلکہ ان کی سہولت کا اعتبار کرتے ہوئے جب عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جائے تو وہاں ان کی سہولت کے اعتبار سے نماز پڑھا دے۔ اس میں مؤتمین یعنی جو مقتدی حضرات ہیں ان کی سہولت کا اعتبار کرنے کی بات ذکر کی گئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد 47ویں حدیث ہے الحدیث السابع والاربعون عن ابی المنہال سیار ابن سلامہ، وہ فرماتے ہیں کہ دخلت انا و ابی علی ابی برزہ الاسلمی فقال له ابی کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی المکتوبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازیں کیسے پڑھا کرتے تھے، مطلب یعنی کہ وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اوقات کیا ہوا کرتے تھے نمازوں کے۔ تو نمازوں کا وقت جو بیان کر رہے ہیں حضرت ابو برزہ الاسلمی، تو وہ فرماتے ہیں كان يصلي الهاجرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ظہر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب
سورج تھوڑا سا مائل ہو جاتا، یعنی بالکل بیچوں بیچ جب سورج کھڑا ہو تو وہ زوال کا وقت ہے. زوال جیسے ہی ہو جائے، یعنی تھوڑا سورج مائل ہو جائے تو پھر یہاں سے ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو حین تدحض الشمس کا مطلب وہی ہے کہ سورج بالکل بیچوں بیچ سے تھوڑا سا مائل ہو جائے، ہٹ جائے، تو پھر یہاں سے ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے. یہی بات ہے جو حضرت ابو برزہ الاسلمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے اوقات بیان کرتے ہوئے ذکر کیا تھا. تدحض الشمس یعنی تزول عن وسط السماء، آسمان کے بیچوں بیچ حصے سے تھوڑا سا مائل ہو جاتا ہے. الی جہت الغرب یعنی اب مغرب کی سائڈ میں چونکہ سورج غروب ہوگا تو اس طرف چلے جاتا ہے. ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. دیکھیے عصر کی نماز پڑھتے ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور بہت دور جایا کرتے تھے کہیں، تو اتنی دور جانے کے باوجود سورج ابھی پوری طرح باقی رہتا، سورج اتنا جلد غروب نہیں ہوتا. یعنی مطلب ہے کہ عصر کی نماز بھی بہت جلد پڑھ لیا کرتے تھے، یہ بتانا مقصود ہے. پھر مغرب کے تعلق سے کیا بات تھی وہ میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت، وہ راوی کا بیان ہے. اور عشاء کے تعلق سے ذکر کر رہے ہیں وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَن يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةِ. العتمہ جسے کہتے ہیں یا رات کی نماز جسے کہتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر سے پڑھنا پسند فرماتے تھے، اور اسی طرح اس سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے، اور اسی طرح عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے. وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے، فجر کی نماز سے، الغدات یعنی صبح کی نماز سے واپس ہوتے تھے. ینصرف، ینفتلو کے معنی ینصرف. حین یعرف الرجل جلیسہ، جب انسان اپنے ساتھ بیٹھنے والے یا ساتھ نماز پڑھنے والے انسان کو پہچان لیتا تھا. یہاں یہ بات یہ ہے کہ نماز اتنی لمبی ہوتی تھی، یہ بتلانا وہ مقصود ہے. کیسے اس کی وضاحت کیسے مل رہی ہے؟ دیکھیے وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِئَةِ، 60 سے 100 آیتیں پڑھا کرتے تھے. تو یہ فجر کی نماز طویل ہو اس کی بھی اس سے دلیل ملتی ہے. اور جب شروع کرتے تھے تو اس وقت تو تاریکی کی وجہ سے آپس میں آس پاس کے لوگوں کو نہ جان سکتے تھے، نہیں پہچان سکتے تھے. لیکن اب اس حدیث میں جو بیان ہو رہا ہے کہ آدمی جب واپس ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے، تو اس صورت میں آدمی اپنے پاس والے آدمی کو پہچان سکتا تھا. ٹھیک ہے، یہ اس حدیث میں خاص طور پر طول قرات کی دلیل ہے کہ قرات فجر کی نماز میں طویل ہونی چاہیے. اچھا، اس کے اندر کچھ جو مسائل کا استنباط کیا ہے، اس میں ایک بات یہ ہے کہ افضل وقت عشاء کا یہی ہے کہ اس کو لیٹ پڑھا جائے، اور آدھی رات تک اس کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ وہاں مصلیوں کی راحت کا، مصلیوں کی سہولت کا اعتبار کیا جانا چاہیے کہ کہیں لوگوں کو یہ چیز مشقت میں نہ ڈالنے کا سبب بن جائے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ذکر کی کہ میں عشاء کی نماز پڑھاتا اور لیٹ سے پڑھاتا، لیکن مجھے جو چیز روک رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ میں لوگوں کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا. تو مشقت نہ ہو لوگوں کو پڑھنے میں، سب کے لیے سہولت ہے، تو اس صورت میں تاخیر سے پڑھنا چاہیے. اسی طرح نماز عشاء سے پہلے سونے کی کراہیت ثابت ہوتی ہے کہ کہیں آدمی کی جماعت نہ چھوٹ جائے. اور اسی طرح اس حدیث سے ایک چیز اور بھی کہ بعض اعراب یعنی بدو لوگ اس کو رات کی نماز یا العتمہ کہتے تھے. حالانکہ قرآن و سنت میں اس کا نام العتمہ نہیں ذکر کیا گیا، اس کا صلاۃ العشاء کہا گیا. وہ سورہ نور میں بھی من بعد صلاۃ العشاء، تو صلاۃ العشاء کے نام سے ہی عشاء کی نماز کو موسوم کیا گیا ہے. تو اس لیے
عشاء کی نماز کہنا ہی زیادہ مناسب اور زیادہ صحیح ہے۔ صلاۃ العتمہ یا عتمہ رات کی نماز اس طرح کہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کبھی اس طرح کا نام سنتے تو ناراض ہو جایا کرتے تھے۔ یہ بات اس حدیث سے ثابت ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ 48ویں حدیث پڑھتے ہیں، الثامن والاربعون، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ علی رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم الخندق ملأ اللہ قبورهم وبیوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے دن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کفار کے گھروں میں اور قبروں میں آگ بھر دے، جیسا کہ ان لوگوں نے ہمیں عصر کی نماز سے غافل کر دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو یہاں خندق کے دن جو مومنوں پر بھاری دشوار وقت گزر رہا تھا اس کا بھی ذکر ہے کہ ان لوگوں نے اس قدر مشغول کر رکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملا، اور ان چونکہ دشمن سامنے تھے تو اس صورت میں ان کے ساتھ مشغول ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عصر تاخیر ہو گئی، لیٹ ہو گئی۔ پھر آپ مسلم کے بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی۔ یہاں ایک دیگر روایت ہے صحیح مسلم کی، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، کہ مشرکوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز سے روک لیا یہاں تک کہ سورج لال پڑ گیا یا پیلا پڑ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان لوگوں نے ہمیں صلاۃ الوسطیٰ یہ یہاں پر خندق کے دن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عصر لیٹ ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الوسطیٰ کہا، تو اس صورت میں جو نماز تاخیر سے پڑھی گئی تھی وہ نماز عصر ہی تھی۔ تو صلاۃ الوسطیٰ کے تعلق سے بعض لوگوں کے اقوال ہیں کہ وہ فجر کی نماز ہوگی، تو یہ یہاں اس سے پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ وہ عصر کی نماز ہے الصلاۃ الوسطیٰ، جس کی خاص طور پر حفاظت کی تاکید آئی ہے سورۃ البقرہ میں، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے خندق کے دن تاخیر کرا دی یہ نماز عصر سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا کی۔ اب اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ صلاۃ الوسطیٰ سے مراد صلاۃ العصر سے ہے، صلاۃ العصر ہی ہے، کیونکہ صحیحین میں یہی وارد ہے۔ حضرت علی کا خود بیان ہے کہ ہمیں لگتا تھا کہ فجر کی نماز ہوگی، لیکن جب ہم نے یوم الاحزاب میں یا خندق کے دن ہم لوگوں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ، تو ہمیں اس وقت سے پتہ چل گیا کہ اس سے مراد صلاۃ الوسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ پھر یہاں پر یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ اگر آدمی کی نماز کسی وجہ سے لیٹ ہو جائے تو وہ نماز معاف نہیں ہوگی، اس نماز کو تاخیر ہی سے صحیح پڑھنا پڑے گا۔